الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ کامیاب روزے دار کے متعلق بات چل رہی تھی کہ کامیاب وہی روزے دار ہوگا جو روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بلا تقوی کے کوئی کامیابی نہیں۔ اس سلسلے کی کئی نشستیں گزر چکی ہیں اور آج بھی اسی سلسلے کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ اور دوستو، تقوی کے متعلق یہ چیز یاد رکھیے گا کہ تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس ویسا تقوی پیدا کرو جس سے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، آج اسی کو سمجھنا ہے۔ صرف تقوی کافی نہیں ہے، تقوی اللہ اپنا ہمارے اندر آئے اور ایسا تقوی اللہ جو اس کا حق ادا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں اور برائیوں سے بچو، اللہ کے ناراضگی، غضب، قہر اور عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کی بچو، لیکن اتنا ایسے بچو جتنا بچنے کا حق ادا ہو جائے، جتنا بچنے کا حق ہے، حق تقاتہ۔ تو آج یہی سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، ایمان والو جتنا تقوی کا حق ہے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی کہ لوگو ایسا تقوی اپناؤ جس سے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو آپ نے سن لیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ایسا اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکید کیا کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، متقی بنو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو اتنا جتنا تقوی کا حق ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام ابن حبان، طبرانی، ضیاء مقدسی، ان تمام اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، اور ان میں سے بہت سارے اہل علم نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، بعینہ وہی چیز جو اللہ نے حکم دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ پیارے نبی نے بھی اپنے خطاب میں، اپنے حدیث میں لوگوں کو انہی الفاظ کے ساتھ ڈرایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، یعنی اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کی کوشش کرو جتنا کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے لوگوں میں کوشش کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات بتائی۔ دوستو،
وہی اصل میں یاد رکھنے کی چیز ہے آج کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کیسے بچو گے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے، اللہ کی ناراضگی سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو۔ ہر وہ عمل اپنانے کی کوشش کرو جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ آپ نے فرمایا اتنی تاکید تم کو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، بچنے کی کوشش کرو جتنا کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے ایک عجیب سی بات بیان کی، فرمایا فلو ان قطرۃ الزقوم قطرت علی الارض لامرت علی اہل الارض اہل الدنیا معیشتہم۔ نبی علیہ السلام نے بڑے عجیب انداز سے لوگوں کو تقوی پیدا کرنے کا حکم دیا اور تقوی کی ضرورت اور اہمیت بتائی۔ ایھا الناس، لوگو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، اللہ کے قہر و غضب سے بچاؤ، بچنے کی کوشش کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔ کیونکہ فلو، آپ فرماتے کیونکہ ان قطرۃ من الزقوم، زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپک پڑے تو اللہ سے فرماتے ہیں لامرت علی اہلہا معیشتہا، تو زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کی غذا جو ہے زہریلی ہو جائے۔ دوستو، کتنی عجیب انداز سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اس کو سمجھو۔ لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اور اتنی کوشش کرو جتنا کوشش کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بیان فرماتے ہیں کیونکہ فلو ان قطرۃ من الزقوم قطرت علی اہل الدنیا یا علی الارض، چونکہ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ اس زمین پر ٹپک جائے تو پورے زمین کے مخلوقات کی غذا جو ہے، ساری غذائیں زہریلی ہو جائیں۔ کوئی غذا استعمال، نہ کوئی انسان غذا کھا سکتا ہے، نہ کوئی جانور اپنی غذا پا سکتا، سب کے سب زہریلی ہو جائے۔ اس لیے بچنے کا حق ادا کر دو تاکہ تم اس زقوم سے بچ جاؤ۔ زقوم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں زقوم کا تذکرہ کئی مقام پر ہے۔ نمبر 1 سورہ دخان، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اللہ اکبر، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ہم نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جہنم سے بچانے کا عجیب انداز اختیار کیا۔ زقوم ایک درخت ہے پھل والا، جس کو اردو میں تھوہڑ کہتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کھا لو تو زہریلا بدمزہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم،
جہنم میں جہنمیوں کی غذا کے لیے ایک درخت زقوم پیدا کیا ہے، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت پیدا کیا ہے۔ دینداروں کے لیے، جنتیوں کے لیے جیسے طرح طرح کے میوے، بہترین قسم کے پھل فروٹ غذائیں ہوں گی، ایسے جہنمیوں کے لیے شجرۃ الزقوم پیدا کیا ہے، طعام الاثیم۔ اور یہی زقوم درخت کا پھل جو ہوگا، زقوم درخت کا پھل جو ہے یہی گنہگاروں کا کھانا ہوگا، طعام الاثیم، یہی ان کی غذا ہوگی، یہی ان کا کھانا ہوگا۔ لیکن اتنا زہریلا، اتنا کڑوا، اتنا خطرناک ہوگا، کالمہلی، یہ اس کا مزہ بالکل، اس کا رس مہل کی طرح ہوگا۔ مہل کس کو کہتے ہیں؟ مہل کہتے ہیں، اب آج نہیں، پہلے پرانے زمانے میں، آج سے تقریباً ابھی بھی دیہاتوں میں ہے کہیں کہیں، تیل کولہو بیل کے ذریعے تیلی تیل نکالتا تھا، تو تیل میں وہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تھی جو آج ہمیں پیک کیا ہوا مشینوں سے آتا ہے۔ تو تیل میں کچھ نہ کچھ اس کے میل کچیل رہ جاتے تھے، جیسے جس چیز کا تیل ہے اس کے بہت سارے ذرات رہ جاتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے، تیل اوپر ختم ہو جاتا اور وہ بالکل گاڑھا، کالا، خطرناک، بھیانک، وہ اس کو تیل چھٹ جس کو کہا جاتا تھا، وہ وہاں بیٹھ جاتا، تو اس کو عربی زبان میں مہل کہتے ہیں۔ تیل کے نیچے جو میل کچیل، موٹی سے کالی قسم کی بدنما جمع ہو جاتی، اس کو مہل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھنے میں تو مہل کی طرح ہوگی، زقوم کا پھل، اس کا رس دیکھنے میں تو تیل چھٹ کی طرح، مہل کی طرح ہوگی، لیکن یغلی فی البطون، لیکن وہ اتنی گرم ہوگی کہ پیٹ میں جب جائے گی تو کھولتی ہوگی، وہ بھی جہنم کے آگ کا کھولتا ہوا کھانا، کاغلی الحمیم، جسے پتیلی میں کوئی چیز پکاتے وہ ابلتا ہے، تو ایسے اس کے پیٹ میں ابلتا ہوگا۔ اور بعض حدیث قرآن کی آیت میں فتقطع معهم، اتنا زہریلا ہوگا کہ اندر جانے کے بعد کھولتا ہوا ساری اتڑی پگھلا کر کے پیچھے کے نیچے کے راستے سب زمین پر گر جائے گا۔ یہ ہے دوستو زقوم۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، عذاب قبر اور عذاب نار سے بچاؤ، اور اتنا بچاؤ کہ جتنا بچانے کا حق ہے، اتنی کوشش کرو جتنا کوشش کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، فلو، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچانے کی فکر اور کوشش نہیں کرتا، ایسا انسان، اس کی غذا کیا ہوگی؟ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جائے گا تو اس کو زقوم نامی درخت کا پھل کھلایا جائے گا، اور وہ پھل کتنا زہریلا ہوگا، اس کا رس۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی دنیا ہے، انسانوں کی، جنوں کی، جانوروں کی، ہر جاندار کی غذا دنیا میں موجود ہے، لیکن جہنمیوں کو جب زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا اور وہ کھانے لگے، تو اگر ایک قطرہ اس کے منہ سے زمین پر ٹپک جائے، اس زقوم پھل کا ایک قطرہ رس،
تو اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا ساری دنیا کی مخلوقات کی غذا جو ہے وہ زہریلی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ، اب تم لوگ سوچو اس شخص کا حشر کیا ہوگا جس کی یہ غذا ہوگی، اور غذا انسان کی ہوگی۔ اللہ اکبر! کس انسان کی؟ جس نے دنیا میں آ کر کے، رہ کر کے، زندگی پا کر کے، ہر سال ایک رمضان مقدس مہینہ بھی ملتا رہا، لیکن کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکا۔ فَكَيْفَ يَكُونُ بِمَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ، یہ ہے میری بھائیو، نبی علیہ السلام کو اس طرح سے ڈرایا ایک عجیب انداز سے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ فلو ان قطرۃ الزقوم قطرت علی اہل الارض لافسدت علی اہلہا معیشتہم، اس آگ سے بچانے کی ضرورت ہے، اس بدترین چیز سے ہمیں آپ کو بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کوشش کتنے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، کوشش کرو اتنا کہ جتنا بچانے کا حق ہے، جو تقویٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس خطرناک عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا